یہ 1960 کی دہائی تھی جب کراچی میں رہنے والا دبلا پتلا شریر لڑکا امریکی صدر جان ایف کینیڈی، ہالی ووڈ اداکار اینتھونی کوئن و دیگر کی پیروڈی کر کے دوست احباب سے داد سمیٹا کرتا تھا۔ اس نے 16 سال کی عمر میں کمرشل تھیٹر سے اپنے کیریئر کا آغاز کیا۔ قدرت نے اسے بے پناہ صلاحیت عطا کی تھی اور پھر مسلسل محنت سے وہ اردو کا سب سے معتبر مزاحیہ فنکار، نقال اور میزبان کہلایا، جسے دنیا معین اختر کے نام سے جانتی ہے۔ معین اختر ایک ورسٹائل اداکار تھا۔ معین اختر کا وہی مقام ہے جو دنیائے کرکٹ میں سر ڈان براڈمین اور فلمی جہاں میں دلیپ کمار کو حاصل ہے۔ اپنے کیریئر کا آغاز نجی نوعیت کی چھوٹی چھوٹی تقاریب سے کرنے والا معین اختر لوگوں کو ہنسانے اور نقالی سے بہت بڑا فنکار بنا۔ ایک طویل عرصے تک ملک کے سب سے مہنگے اور مصروف میزبان کا اعزاز بھی انہی کے پاس رہا۔ ان کے مشہور ٹی وی ڈراموں میں روزی، اسٹوڈیو 2.5، معین اختر شو، سچ مچ، لوز ٹاک، ہاف پلیٹ، 50-50 اور آنگن ٹیڑھا سمیت دیگر شامل ہیں۔ ان کے مشہور اسٹیج ڈراموں میں بایونک سرونٹ، مجھے معین اختر سے بچاؤ، بڈھا گھر پر ہے اور بکرا قسطوں پر سمیت دیگر شامل ہیں۔ جبکہ معین اختر نے اپنے کیریئر میں مسٹر کیٹو اور مسٹر تابیدار کے نام سے 2 فلمیں بھی بنائیں۔ 26 نومبر 1964 کو پاکستان ٹیلی ویژن لانچ ہوا تو تھیٹر اور ریڈیو کے فنکاروں نے اس نئے میڈیم کی طرف رجوع کیا۔ ضیاء محی الدین شو ان دنوں کراچی سے ہو رہا تھا، جس میں سینئر مہمانوں کے ساتھ جونیئر ٹیلنٹ کو بھی اپنے فن کے اظہار کا موقع دیا جاتا تھا۔ مذکورہ شو میں اس وقت کے معروف اسٹینڈ اپ کامیڈین خالد عباس ڈار کو لاہور سے خصوصی طور پر مدعو کیا گیا تھا۔ ضیاء محی الدین شو کی ٹیم کو انہوں نے ہی مشورہ دیا کہ آپ کراچی میں ایک جوان سالہ کامیڈین کو موقع دیں۔ خالد عباس ڈار کے مطابق انہوں نے معین اختر کو کراچی میں گھانچی پاڑا میں شادی کی ایک تقریب میں اس وقت کے مشہور فنکاروں کی نقالی کرتے ہوئے دیکھا۔ معین اختر کو ضیاء محی الدین شو میں اپنے فن کے اظہار کا موقع ملا۔ معین اختر صاحب یوں انہیں ایک شو کے بعد ہی ملک بھر میں پہچانا جانے لگا۔ آج کل کی خواتین جب بال بناتی ہیں کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے کیسے بال بناتی ہیں۔ معین اختر اس سے قبل 6 ستمبر 1966 کے سلسلے میں ایک پی ٹی وی پروگرام سے متعارف ہو چکے تھے۔ یوم دفاع اور ضیاء محی الدین شو سے اپنے کیریئر کا آغاز کرنے والا معین اختر پی ٹی وی کی آنکھ کا تارا بن گیا تھا۔ انہیں ایسی تقاریب کے لیے بھی میزبان منتخب کیا جاتا جہاں پاکستان، برادر اسلامی اور دیگر ممالک کا میزبان ہوتا تھا۔ معین اختر ایک ایسا برانڈ بن گئے تھے جس کا جادو پورے جنوبی ایشیا میں چلتا تھا۔ برصغیر کے سب سے محترم اداکار دلیپ کمار معین اختر کے بے تکلف دوستوں میں شامل تھے۔ معین اختر نے اپنی زندگی کے آخری عرصے میں انور مقصود کے ساتھ لوز ٹاک کے نام سے جو کام کیا، اس کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے۔ معین اختر انگریزی زبان میں بھی کامیڈی کیا کرتے تھے، جس سے ان کی پوزیشن آغاز سے ہی VIP ہو گئی تھی۔ بشریٰ انصاری کے مطابق معین جونیئر کیمبرج کرنے کے بعد انڈیا سے کراچی آئے تھے۔ ان کی پیدائش بھارتی ریاست اتر پردیش کے شہر مراد آباد میں ہوئی۔ ان کا خاندان 1947 کے بعد 1960 کی دہائی میں کراچی منتقل ہوا۔ معین اختر صرف 60 سال زندہ رہے۔ ان کی وفات 22 اپریل 2014 کو ہوئی۔ 2 مرتبہ ہارٹ اٹیک کے بعد بھی انہوں نے اپنے مصروف معمولات زندگی نہ بدلے اور اس جہان فانی سے کوچ کر گئے۔ ان کے بیٹے منصور معین کے مطابق مادام تساؤ میوزیم کی طرف سے ہم سے اجازت طلب کی گئی کہ معین اختر کی فنی عظمت کے اعتراف میں وہ ان کا مجسمہ آویزاں کرنا چاہتے ہیں، لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ مادام تساؤ میوزیم میں معین اختر کا مجسمہ تو سجایا نہ جا سکا، لیکن چاہنے والوں کے دلوں میں ان کی تصویر کبھی دھندلی نہیں ہوگی۔ ویڈیو کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں کریں۔ شکریہ۔